बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पाब्लो एस्कबार, ये मुश्किल सा नाम है, कोलंबिया के एक बहुत बड़े स्मगलर थे और इनके दरमियान और पाकिस्तान के कुछ चुनिंदा सियासतदानों में क्या कदर मुश्तरक है और ये कि कौन कौन से सियासतदानों में कदर मुश्तरक है, उनमें इमरान ख़ान भी एक वो सियासतदान है जिनकी एक जो कह लें कि वो कदर मुश्तरक है इस इंटरनेशनल स्मगलर के साथ। पहले मैं आपको बताऊं कि ये जो थे पाब्लो एस्कबार, ये इनका थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं कि ये कोकेन जो है वो बनाते थे और वो स्मगल करते थे और इतने ताकतवर आदमी थे कि स्टेट विद इन स्टेट वाला जो फार्मूला है वो इन पर पूरी तरह से लागू होता है या होता था। 1993 में इनकी डेथ हुई और डेथ हुई एक बहुत बड़े लेवल का ऑपरेशन किया गया था इनके ख़िलाफ़, कोलंबिया और अमेरिकन गवर्नमेंट ने मिलकर किया था। और ये इतने ताकतवर आदमी थे कि इन्होंने अपनी एक फ़ौज बनाई हुई थी। इनके पास तरह तरह के हथियार होते थे, टैंक होते थे और पूरी की पूरी एक कह लें कि प्राइवेट आर्मी थी इनके पास। और पैसे का कोई शुमार नहीं था इनके पास, जो अब मतलब कह लें कि इनको कभी वो कहते हैं ना जी, पुराने दौर में आपने सुना होगा कि जी वो चूल्हे थले पैसे देते, बांध के जो है वो कनस्तरों में रख दिए पैसे। तो इस तरह ये अपना सरमाया ठिकाने लगाते थे और इनकी ताकत का अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं, वो जो कदर मुश्तरक है पाकिस्तान के सियासतदानों में खुसूसन इमरान ख़ान के साथ, वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। तो आप इनकी इस ताकत का अंदाज़ा लगाएं कि ये अमेरिका का CIA और जो कोलंबिया की गवर्नमेंट है, इन्होंने मिलकर एक नहीं दफ़ा कई दफ़ा इनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की, ऑपरेशन किए, लेकिन ना ये पकड़े जाते थे बल्कि अपनी शराइत के ऊपर टेबल के ऊपर बैठ के सुलह करते थे और ज़िद की होती थी कि मैं कोकेन बेचनी है। अमेरिका क्यों इन्वॉल्व होता था? इसलिए होता था कि अमेरिका उनकी सबसे बड़ी मंडी कोकेन की वो फ्लोरिडा थी, उनकी एक स्टेट कह लें, तो वहाँ पे इनका सारा माल जाता था और ये मतलब पैसा बेहिसाब था। और जो कदर मुश्तरक है कि इनको समझ नहीं आती थी कि यार के पैसा हमने कैसे टिकाने लगाना है। एक दफ़ा ये हुआ, पैसे की जो ज़्यादती बहुतात है उसका हिसाब यूँ लगाएं कि इनका बेटा एक दफ़ा एक कार्रवाई के दौरान ये कि जंगल वगैरह में थे तो उसके पास बीमार था और आग जलाने के लिए कोई ईंधन का मतलब लकड़ी वगैरह नहीं थी, तो इन्होंने डॉलर जला के पूरी रात गुजारी अपने बेटे को हरारत देने के लिए। तो इनमें और हमारे जो कुछ सियासतदान हैं वो उनको समझ नहीं आती थी। एक कदर मुश्तरक ये है कि पैसा बहुत है, टिकाने के में लाना है। तो आप ने सुने होंगे किस्से पाकिस्तान के सियासतदानों के भी कि आसिफ अली जरदारी जो है उनके बारे में ये ख़बरें आती थीं और ये सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी हमें बाज़ गश्त सुनाई देती थी कि इनके पास इतना पैसा है कि ये लूट के पाकिस्तान से बाहर लेके जा रहे हैं। शर्जील मेमन रोज़ रात को एक लॉन्च पे बैठते हैं, जरदारी साहब के पैसे बक्सों में रखते हैं बल्कि, और दुबई का रुख इख्तियार करते हैं और कोई पुछन दसन वाला होता ही नहीं क्योंकि सदर पाकिस्तान का पैसा होता है, तो वो जा रहा होता है। और फिर ये कोई भी फलूदे वाले सामने आ जाते हैं आपके, कभी जिक्र आ जाता है ये जो जाली अकाउंट केस है, ये यही है ना कि जिस तरह उसको नहीं पता चलता था कि पैसा कितने लाना है, ठिकाने कैसे लगाना है और उसको लीगलाइज कैसे करना है, वाइट किस तरह करना है या इसको रखना कहाँ पे है। इसी तरह हमारे इन सियासतदानों को भी नहीं पता चलता था। अयान अली जो थी वो बेचारी वो फेरे लगाती थी जरदारी साहब के पैसे लेके, मुबैना रिश्तेदार उनकी, वो लोगों ने यहाँ तक कह दिया। और फिर पापड़ वाले के पैसे अकाउंट निकल आने, ये होना वो होना। अब जो इनके ऊपर बैठ के आवाज़ें कसा करता था या कसा करता है उसका नाम है इमरान ख़ान, जो 22 साल हमें ये समझाता आया है कि ये चोर लुटेरे हैं। वो नवाज शरीफ हो, वो जरदारी हो, ये जाली अकाउंट बनाते हैं, आपके पैसा जो है वो करप्शन के ज़रिए इकट्ठा करते हैं, हुंडी करते हैं, गैर ममालिक में भेजते हैं। यानी कि उनको पता ही नहीं होता कि पैसे को अब हमने ठिकाने किस तरह लगाना है। पैसा बहुत है, यानी उसने कोकेन बना के जो है पाब्लो एस्कबार ने कोकेन या ड्रग या कह लें मंशियात फरोशी करके पैसे इकट्ठे किए, इन्होंने करप्शन करके इकट्ठे किए, इन्होंने मंशियात फरोशों से भी पैसे इकट्ठे किए यूँ कह लें।
اور دونوں میں قدر مشترک تھی کہ ان کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ پیسے ہم نے کس طرح ٹھکانے لگانے ہیں. تو جو عمران خان صاحب باتیں کیا کرتے تھے اب ان کا بھی بھید کھل گیا. وہ جو کہتے ہیں نا بابا جی پی ٹی آئی، وہ والا معاملہ ہو گیا کہ انہوں نے بھی فارن فنڈنگ کیس کے اندر اب خبریں سامنے آئی ہیں کہ انہوں نے بھی جعلی اکاؤنٹ کھول کے مطلب رکھے ہیں، اور اپنی پارٹی کے اندر جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک باہم مشورہ ہو کے، صلاح مشورہ ہو کے پارٹی قیادت، وہ سیف اللہ صاحب، عامر کیانی صاحب اور بھی بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے یہ تسلیم کیا ہے کہ جی کہ یہ تو ہم نے پھر مل بیٹھ کے فیصلہ کیا تھا کہ پیسہ چونکہ بہت آ رہا ہے فارن فنڈنگ کے نام پر، پی ٹی آئی کو لوگ دے رہے ہیں بیرون ملک سے، تو ہم نے اپنے ٹیلی فون آپریٹر جس کا نام ہے طاہر اقبال، اور پھر کمپیوٹر آپریٹر محمد نعمان افضل اس کا نام ہے، اور اکاؤنٹنٹ محمد ارشد اس کے اکاؤنٹ میں، اور ایک ہیلپر بولیں گے تو ہم پرانے دور میں ان کو کہتے تھے پی این، کہ جو چھوٹے موٹے آپ کے ہیلپ کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، صاف ستھرائی کرنا، دفتر کو صاف رکھنا، پانی پیا دینا، اس طرح کے کام کرنا، ہیلپ کرنا، چائے شائے بنا کے دے دی، یا ٹیم بوائے کہہ لیں آپ، جو بھی اس کو نام دے لیں. اب پی این ذرا برا تصور کیا جاتا ہے نام، تو اب اس کو ہیلپر نے جگہ لے لی ہے. ہیلپروں کے اکاؤنٹ بنے ہیں، پی ٹی آئی نے ہیلپروں کے اکاؤنٹ بنائے، اور اس میں جو پیسہ، اب دیکھیں ایک ہوتی ہے کرپشن تو ہوتی ہے کہ میں نے اپنا ایک کام کروانا ہے تو جی ہاں جی یہ ریٹ ہے، یہ والا کام آپ نے کرانا ہے، وہ پھر اوپر تک کرپشن جاتی ہے، وہ وزیر اعظم تک جاتی ہے، کیونکہ وزیر اعظم چور ہوتا ہے بقول عمران خان صاحب کے. تو ایک ہوتی ہے پارٹی فنڈنگ، یہ قانوناً جرم، سنگین جرائم میں شامل ہے پاکستان کے. اس کے پیچھے فلسفہ یہ ہے کہ اگر آپ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی کو بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور تو مطمع نظر کیا ہے کہ میں نے پاکستان کا اقتدار حاصل کرنا ہے، میں نے وزیر اعظم بننا ہے، تو پھر اس صورت میں آپ کو اپنا پیسہ، یا اپنے جو لوگ ہیں جو آپ کو ووٹ دیتے ہیں، جو آپ کے ووٹر ہیں، وہ ان سے آپ پیسہ اکٹھا کر سکتے ہیں، کسی اور سے مدد نہیں لے سکتے. مثال اس کی یہ ہے کہ آپ اگر انڈیا سے پیسے لیں گے یا ہندوؤں سے پیسے لیں گے، انڈینز، ہندو سے مراد ہے انڈینز جو ہیں نیشنلز، ان سے پیسے لیں گے، اسرائیلیوں سے پیسے لیں گے، امریکیوں سے پیسے لیں گے، تو پھر وہ جب آپ کو پیسے دیں گے تو پھر جب وزیر اعظم بنیں گے تو پھر تسی انہوں کا کوئی کام کرو گے آپ ان کے. اچھا پھر کام کیا ہے؟ اب کوئی گارنٹی تو نہیں نا کہ وہ صرف آپ سے اپنی ذات کا کوئی کام لیں گے. یہ بھی ہو سکتا ہے وہ آپ کو کہیں کہ ہاں جی ہم نے آپ کو وزیر اعظم بنایا، ہاں جی بنایا، تو چلو پھر ایٹم بم دی چابی سان دے دو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. تو سیکیورٹی کا معاملہ ہے، یہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی جڑی ہوئی ہے اس سے. اور دنیا بھر میں یہی ہوتا ہے. آپ جو امریکی پریزیڈنٹ لڑ رہا ہے وہ الیکشن، وہاں پہ تو کلچر ہے کہ آپ نے پیسے لے فنڈنگ کرنی ہے، فنڈ ریزنگ کرنی ہے، اور لوگوں نے آپ کو پیسے دینے ہیں. لیکن وہاں پہ بھی آپ جو ہے وہ باہر سے پیسہ نہیں لے سکتے. آپ کو اگر وہ پیسہ دے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی انٹرسٹ ہے جو وہ امریکہ سے نچوڑنا چاہتا ہے. تو یہ ایک اصول ہے، جنرل اصول ہے. اور عمران خان صاحب جو بڑے خوش ہو کے تانے دیا کرتے تھے، اور پارسائی میرے تو نیک پاک کوئی نہیں، میں قائد اعظم تو بھی زیادہ ایماندار لیڈر ہیں پاکستان دا. اور پھر یہ اپنے ترجمانوں کے جو اجلاس بیٹھ کے بلاتے ہیں اس میں تو یہ بات تواتر کے ساتھ کرتے ہیں کہ آپ اپنے ایماندار لیڈر کا دفاع نہیں کر سکتے، وہ اپنے چوروں کا دفاع کس طرح کرتے ہیں، چور لیڈروں کا دفاع کس طرح کرتے ہیں. عمران خان کا جو سب سے بڑا شکوہ ہے وہ اپنی پارٹی ترجمانوں سے یہی ہے، اور پھر ترجمان اور مطلب ترجمانوں کی فوج. تو اب وہ کہا کرتے تھے کہ یہ تو فارن فنڈنگ کیس میں خود پھنس گئے ہیں. تو بھائی نے دیکھو کیا مطلب کیا کہتے ہیں اس کو کہ آپ کی پارسائی کے دعوے کہاں گئے. اور پھر یہ کہ آپ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے والا جو حساب تھا کہ میں تو حساب دے دوں گا لیکن اور کوئی نہیں حساب دے سکتا، تو دیو حساب. اور پھر جو ایک عمران خان صاحب کا جو کہتے ہیں نا وہ کلاسیکل کام، وہ ملاحظہ یہ فرمائیں کہ جب شور اٹھا اور پھر انہوں نے جب دھرنا دیا، یا پی ڈی ایم نے اسلام آباد میں الیکشن کمیشن کے باہر جا کے کہ تسی 5 سال یا 6 سال تو آپ نے کیس ہی نہیں سنا، یہ فیصلہ ہی کوئی نہیں کیا فارن فنڈنگ کیس کا. عمران خان پھنستا ہے اس میں، بلکہ اس کی پوری پارٹی نااہل ہوتی ہے، ایک سنگین خلاف ورزی کی ہے. تو پھر جب الیکشن کمیشن نے دباؤ محسوس کیا، پھر تواتر کے ساتھ سننا شروع کیا، تو دباؤ عمران خان پہ بھی پڑا، تو پھنس گئے، مطلب جس کو کہتے ہیں رگڑے گئے.
تو عمران خان صاحب نے پھر کہنا شروع کیا کہ میں تو حساب دے دوں گا، میں تو چاہتا ہوں کہ اس کا اوپن ٹرائل ہو، کھل کے بات ہو، پوری قوم دیکھے تاکہ پتہ چلے کہ چور کون ہے۔ تو جب جو ہے اکبر ایس بابر جنہوں نے یہ کیس اٹھایا ہوا ہے، وہ پی ٹی آئی کے بانی ارکان میں سے ہیں، اور ان کا شکوہ یہ ہے کہ چنگا ماندار ہے، لٹ کے کھا گیا قوم نو، اور باہر سے پیسے پکڑے ہیں انہوں نے۔ تو انہوں نے یہ بیسیکلی کیس کیا ہوا ہے یہ الیکشن کمیشن میں۔ تو انہوں نے درخواست دے دی کہ جناب کہ عمران خان صاحب نے تو کہا ہے کہ یہ اوپن ٹرائل ہونا چاہیے، تو آپ ان کے جو اکاؤنٹس کی ڈیٹیل ہے وہ ہمیں دے دیں۔ تو عمران خان صاحب کے وکیل نے کہا نہیں، وہ تو عمران خان کا سیاسی بیان ہے، وہ چھوڑیں اس کو، تو ہم نے نہیں یہ اکاؤنٹس وغیرہ بتانے ہیں آپ کو۔ تو چور ہے عمران خان صاحب، وہ میری بکل دے وچ چور چور سنے ہیں نا، بابے بلے شاہ کا کلام ہے۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ چور مچائے شور، یا اس کی جتنی بھی آپ کوئی بھی کہاوتیں مثالیں آپ نکال کے لے آئیں، وہ ساری کی ساری عمران خان پر صادق آئیں گی۔ چور تے تو چتر، جو مجھے ذہن میں آتی ہے سب سے ایکسیلنٹ مثال ان کی، کہ چور تے تو چتر، کہ چوری کرنی ہے تو نال چلاکی بھی کرنی ہے، اور مطلب آپ نے لوگوں کو بتانا ہے کہ میں تو بہت ایماندار ہوں، چور اصل دے وچ اے نے۔ تو عمران خان صاحب پھنس گئے ہیں، یہ تانے دیتے تھے کہ جناب کہ آپ کے جعلی اکاؤنٹ ہوتے ہیں، آپ اپنے ٹیلی فون آپریٹر ملازموں کے نام پر آپ بے نامی اکاؤنٹ کھولتے ہیں، بے نامی جائیدادیں بناتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب سنگین طور پر نہیں کہنا چاہیے، بلکہ کہنا چاہیے کہ برے پھنس گئے ہیں، اور عمران خان صاحب کو اگلے پچھلے سارے حساب دینے پڑیں گے۔ اور پاکستان کا ماحول جو ہے، وہ جو سیاسی ماحول ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے، جو ہم سمیل کر رہے ہیں، ایک ہوتی چیز نظر آنی ہوتی ہے، اور ایک چیز ہوتی ہے کہ اس کی بو ہوا میں پھیل جاتی ہے، کوئی کم پین والا۔ تو عمران خان صاحب کے خلاف ایک ماحول تیار ہو رہا ہے پورے ملک کے اندر، اور کم کسی ویلے بھی پی سکتا ہے، سجیوں پہ یا کھبیوں پہ کم پینا ہے عمران خان صاحب کے خلاف۔ ان کے دن تھوڑے ہیں، وہ جو سمجھتے تھے کہ جناب کہ یہ 5 سال 5 سال اگلے، وہ میرا خیال ہے کہ وہ سارے پلان چوپٹ ہو گئے ہیں۔ اب تو لوگوں کے سانس پھول گئے ہیں، جنہوں نے عمران خان کا بوجھ اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہوا تھا، ان کی سانسیں پھول چکی ہیں، وہ کسی بھی وقت یہ بوجھ اٹھا کے مارن گے زمین تھا۔ تو فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔